بیان کیا ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ میں ایک وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے؟ انہوں نے کہا 19۔ میں نے پوچھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 17 میں۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ کہا کہ عسیرہ یا عشیرہ۔ پھر میں نے اس کا ذکر قتادہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ صحیح لفظ عشیرہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3949۔ احمد بن عثمان نے بیان کیا، ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن میمون نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ امیہ بن خلف کے جاہلیت کے زمانے سے دوست تھے، اور جب بھی امیہ مدینے سے گزرتا تو ان کے یہاں قیام کرتا تھا۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب مکے سے گزرتے تو امیہ کے یہاں قیام کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مکہ عمرہ کے ارادے سے گئے اور امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ چنانچہ امیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا۔ ان سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو جہل نے کہا میں تمہیں مکے میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں، تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم لوگ ان کی مدد کرو گے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت تم ابو صفوان امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس پر سعد نے کہا کہ اس وقت ان کی آواز بلند ہو گئی تھی کہ اللہ کی قسم اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینے کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن جائے گا۔ امیہ کہنے لگا سعد ابو الحکم ابو جہل کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، یہ وادی کا سردار ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا امیہ اس طرح کی گفتگو نہ کرو، اللہ کی قسم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں تو ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ امیہ نے پوچھا کیا مکے میں مجھے قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ امیہ یہ سن کر بہت گھبرایا اور جب اپنے گھر لوٹا تو اپنی بیوی سے کہا ام صفوان دیکھا نہیں سعد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ امیہ نے کہا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا کیا مکے میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اس کی مجھے خبر نہیں۔ امیہ کہنے لگا خدا کی قسم اب مکے سے باہر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کے لیے کہا اور کہا کہ اپنے قافلے کی مدد کو چلو تو امیہ نے لڑائی میں شرکت پسند نہیں کی، لیکن ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابو صفوان تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے ہو تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ ابو جہل یوں ہی برابر اس کو سمجھاتا رہا، آخر مجبور ہو کر امیہ نے کہا جب نہیں مانتا تو خدا کی قسم اس لڑائی کے لیے میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا ثانی مکے میں نہ ہو۔ پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا ام صفوان میرا سامان تیار کر دے۔ اس نے کہا ابو صفوان اپنے یسربی بھائی کی بات بھول گئے؟ امیہ بولا میں بھولا نہیں ہوں، ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور تک جاؤں گا۔ جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہرنا ہوتا یہ اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندھے رکھتا، وہ برابر ایسی ہی احتیاط کرتا رہا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3950۔ لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے، ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے میں غزوہ تبوک کے سوا اور سب میں حاضر رہا، البتہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا، لیکن جو لوگ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے ان میں سے کسی پر اللہ نے عتاب نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، مگر اللہ نے ناگہانی مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھڑا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3951۔
اسرائیل بن یونس نے بیان کیا، ان سے مخارق بن عبداللہ بجلی نے، ان سے طارق بن شہاب نے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی بات سنی کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے جمع ہو کر لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3952۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر فرمایا تھا، اے اللہ، میں تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے کہ یہ کافر غالب ہوں تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا، بس کیجئے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جلدی ہی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3953۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبد الکریم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن حارث کے مولا مقسم سے سنا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ سورہ نساء کی اس آیت سے جہاد میں شرکت کرنے والے اور اس میں شریک نہ ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور جو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3954۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3955۔ دوسری سند امام بخاری فرماتے ہیں، اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، ہم سے وہاب بن جریر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں مجھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا، اور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد 60 سے کچھ زیادہ تھی اور انصار 240 سے کچھ زیادہ تھے۔ کل مسلمان 310 اور 319 کے درمیان تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3956۔ زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ان اصحاب کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین کو پار کیا تھا، تقریباً 310۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ نہر فلسطین کو صرف وہی لوگ پار کر سکے تھے جو مومن تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3957۔ عبداللہ بن رجا نے بیان کیا، ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے براء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 پر اور کئی آدمی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3958۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ابو اسحاق نے اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں اصحاب بدر کی تعداد بھی کچھ اوپر 310 تھی، جتنی ان اصحاب طالوت کی تعداد تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور اسے پار کرنے والے صرف ایماندار ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3959۔ عمرو بن خالد حرانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق سبعی نے بیان کیا، ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے
کفار قریش کے چند لوگوں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام کے حق میں بد دعا کی تھی۔ میں اس کے لیے اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی پائیں۔ سورج نے ان کی لاشوں کو بدبودار کر دیا تھا، اس دن بڑی گرمی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3960۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ہم کو قیس بن ابو حازم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ بدر کی لڑائی میں وہ ابو جہل کے قریب سے گزرے، ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اس نے ان سے کہا، اس سے بڑا کوئی اور شخص ہے جس کو تم نے مارا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3961۔